بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پیغام آپ کے نام ایک مثال کے ذریعے کرنا چاہوں گا۔ میں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں اور جتنے بھی لوگ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ اس مثال کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، چاہے وہ دینی ٹیچر ہوں یا دنیاوی اداروں میں، کہ جب استاد کلاس روم میں نہیں ہوتا، بچے پیچھے غیر موجودگی میں، استاد کی غیر موجودگی میں شرارتیں کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی استاد کلاس میں ان ہوتا ہے، یا میں نے دیکھا کہ میں کلاس میں داخل ہوا تو بچوں نے کھڑے ہو کے شکایت لگائی، قاری صاحب، استاد جی، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے مجھے مارا، اس نے میری پینسل لے لی، وغیرہ وغیرہ۔ شکایتوں کا ایک سلسلہ، الزام اور بہتان بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو قاری صاحب یا ٹیچر کیا کرتا ہے اور میں کیا کرتا ہوں اس موقع پہ کہ ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ، تمہارے خلاف یہ شکایت ہے، کیوں ایسا کیا، کیوں اسے مارا، کیوں اس کی پینسل لی، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بچہ آگے سے کہتا ہے نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ اتنا معصوم بن جاتا ہے اور اتنا پاک بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو کلیئر کرتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ استاد کے لیے یہاں پہ مشکل ہوتی ہے کہ اب کیسے سمجھے کہ اس نے یہ جو شکایت لگائی یا الزام لگایا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو بہرحال استاد اپنے عقل کے، ذہن کے مطابق وہ جو ہے حالات کو ہینڈل کر لیتا ہے۔ تو خیر، میں بھی اس موقع پہ ایسے ہی کچھ کرتا ہوں، جو بات بہتر لگتی ہے وہ قدم اٹھاتا ہوں۔ تو کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ استاد اس بچے کو مارتا ہے کہ تمہارے خلاف یہ شکایت آئی ہے، تم نے یہ شرارت کی ہے۔ اب اسے سزا مل جاتی ہے، جس نے شکایت لگائی اس کے سینے پہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، چلو میں نے الزام لگایا، اب اسے مار پڑ گئی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعد میں یا دوسرے دن یا کسی موقع پہ وہ دوسرا بچہ جسے ابھی مار پڑی تھی وہ شکایت لگاتا ہے، قاری صاحب اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے، اب اسے مار پڑتی ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں اب اس کے ساتھ اچھا ہوا، میں نے بدلہ لے لیا۔ تو ایک سلسلہ اس طرح کا جب میں نے دیکھا کہ چلتا رہتا ہے اور کلاس کا اور اسکول کا یا مدرسے کا ماحول جو ہے خراب ہوتا ہے ایسی شکایتوں پہ ایکشن لینے سے، تو میں نے سوچا اس کا کوئی ایسا حل ہو کہ یہ شکایتوں کا سلسلہ رک جائے۔ تو میں نے ایک اصول بنا دیا کہ بھائی جو بچہ میرے پاس شکایت لے کے آئے گا نا، پہلے میں اسے ماروں گا، ٹھیک ہے، اور بعد میں اسے ماروں گا کہ جس کے خلاف شکایت ہے۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ کوئی شکایت لے کر آنے سے پہلے سوچتا تھا 10 بار کہ میں شکایت لگاؤں گا تو پہلے مجھے ہی مار پڑے گی، مجھے ہی سزا ملے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، یا تو شکایت آتی ہی نہیں تھی، آئے تو پھر یہ تھا کہ میں نے کہا اب دونوں کو مار پڑے گی، شکایت لگانے والے کو اور جس کے خلاف شکایت ہے اس کو بھی۔ اب قانون یہ بن گیا تو پھر بچے مزید ڈر گئے کہ یار اب تو یہ سب کو مار پڑے گی، غلطی ایک کرے گا اور خشک کے ساتھ گیلی بھی کہتے ہیں وہ جل جاتی ہے، وہ والا اصول ہوگا۔ تو خیر، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کلاس کا ماحول ٹھیک ہو گیا، اب شکایتیں آنا بند ہو گئیں اور لڑائیاں ختم ہوئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس مثال کے آپ کے سامنے رکھنے کا کہ آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ یہی بچوں والا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہی تماشا اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ لگایا ہوا ہے لوگوں نے، اور انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور یہ کھیل وہ کھیل رہے ہیں کہ جن کو ہم نے خود ہی پروموٹ کیا ہے اور ان کو اس مقام تک ہم لے کر آئے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ ہماری زیادتی اور ظلم کہ ہم ملک کے ساتھ کیسا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں، ایک الزام لگاتا ہے اس پہ تو دوسرا بدلے میں اس پہ، تو یہ الزام تراشیوں اور بہتان باندھنے کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا۔ سوشل میڈیا پہ آپ جائیں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ایک ہی جھگڑا اور لڑائی اور جنگ چھڑی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور وہ یہی بچوں والی جنگ ہے کہ ایک اس پہ الزام لگاتا ہے، دوسرا اس پہ الزام لگاتا ہے، ایک کہتا ہے وہ غلط ہے، دوسرا کہتا ہے وہ غلط ہے۔ عوام بیچاری سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ یار غلط کون ہے پھر اور صحیح کون ہے پھر۔
عوام بھی اسی جھگڑے میں الجھ کے رہ گئی اور ان کو احساس تک نہیں ہوا کہ ان کے بنیادی حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ اب ان سے 2 وقت کا جو نوالہ ہے وہ بھی چھینا جا رہا ہے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، غیروں کی غلامی پہ مجبور ہو چکے ہیں، اور نہ جانے ہم کس بڑے بحران کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں، ساری توجہ مرکوز ہے ایک دوسرے پہ الزام لگانے، پگڑیاں اچھالنے، عزتیں تار کرنے پر۔ یاد رکھیے ہمارے مذہبی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی یہ ایک بہت بڑا جرم اور گناہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزتیں اچھالیں، ان پہ بلا وجہ الزام تراشیاں کریں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، عوام کی بہت بڑی غلطی، نادانی اور حماقت، بے وقوفی، وہ یہ کہ عوام ابھی بھی اس حال تک پہنچ کر بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہی، بلکہ وہ اپنے ان سیاسی لیڈروں کی ان لڑائیوں کو انجوائے کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ان سیاسی لیڈروں کو اس حال میں بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا لیڈر سچا ہے، وہ اچھا ہے، اور دوسرا غلط ہے، برا ہے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ ملک پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی ایک بھی ایسی سیاسی جماعت یا لیڈر نہیں ہے جو یہ کہہ سکے اور یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کے دور حکومت میں عوام کے مسائل حل ہو گئے تھے، غربت ختم ہو گئی تھی، مہنگائی بڑھی نہیں تھی بلکہ اتنے فیصد کم ہوئی تھی۔ تو یاد رکھیے کوئی ایک بھی ایسا ہے تو اسے سامنے لائیے کہ وہ کہہ سکے اور بتا سکے کہ جب وہ حکومت میں آیا تو مہنگائی 10% تھی تو اس نے آ کے 5% تک پہنچا دی، کم کر دی۔ نہیں، اگر 10 تھی تو 12 ہو گئی ہوگی، چلے 13 ہو گئی ہوگی، 15% تو ضرور ہوئی ہوگی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مہنگائی ہر دور حکومت میں بڑھتی رہی۔ اس دور کے مطابق وہ ظلم تھا، چاہے وہ 1% بڑھی، 2% بڑھی، وہ 1 یا 2% مہنگائی کا بڑھنا بھی اس دور کے مطابق ظلم تھا۔ عوام اس وقت بھی کہتی تھی کہ یہ مہنگائی کیوں بڑھ گئی، یا اپوزیشن والے اس وقت بھی کہتے تھے یہ مہنگائی کیوں ہو گئی۔ آج مہنگائی چلے 1-2% نہیں، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو یہ بھی اسی طرح ظلم ہے بلکہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ تو عوام کو کیا چاہیے کہ اب اپنے سیاسی ان لیڈروں کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑیں، آپ ابھی ان سیاسی لڑائیوں میں نہ پڑیں، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ جھگڑا کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، آپ نے روڈوں پہ نکلنا ہے، دھرنے دینے ہیں، احتجاج کرنے ہیں، تو فقط اپنے حقوق کے لیے لڑیں، اپنے حقوق کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، نہ کہ ان لیڈروں کو ڈیفینڈ کریں جنہوں نے آج تک پاکستانی عوام کو سوائے پریشانیوں کے، الجھنوں کے اور تکلیفوں کے کچھ بھی نہیں دیا۔ ہمیشہ انہوں نے جھگڑوں میں الجھائے رکھا ہے اس عوام کو۔ تو اب آپ سب سے یہی گزارش ہے، پوری پاکستانی قوم سے، عوام سے، کہ خدا را شخصیت پرستی کے بت توڑ ڈالیں، جماعت پرستی کے بت توڑ ڈالیں، اور اس سے بالا تر ہو کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں، اپنے مفادات کی جنگ لڑیں، اپنے ملک کو بچانے کی جنگ لڑیں، اور اس ملک کی معیشت کو بچانے کی آپ جنگ لڑیں، نہ کہ ان سیاسی لیڈروں اور پارٹیوں کی جنگ لڑیں۔ آپ ان چیزوں سے بالا تر ہو کے جب آئیں گے تو تب آپ کو آپ کا حق ملے گا اور تب آپ کا ملک بچے گا، ورنہ جب تک آپ ان کے لیے لڑتے رہیں گے اور ان کو سچا ثابت کرتے رہیں گے، قیامت تک نہ یہ سچے ثابت ہو سکیں گے اور نہ ہی یہ آپ کو انصاف یا امن یا چین دلا سکیں گے۔ آپ کو خود اتحاد کرنا ہوگا، بحیثیت قوم، بحیثیت امت، آپ کو ایک ہونا ہوگا۔ جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے، ایک آواز ہوگی آپ کی، تو تب جا کے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو پھر شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں، بلکہ تیری عقل میں میری بات۔